اور اسی دوران ہم ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ بھی جڑ چکے تھے. 2-3 دوست جو اس تحقیق میں تھے اکٹھے رہتے تھے. ساروں نے اپنی بیویاں اپنے ماں باپ کے پاس رکھی ہوئی تھیں, خود ادھر ہوتے تھے, اور ہمارا جو پارٹ ٹائم ہے وہ تحقیق ہی ہوتا تھا کہ آج ہم نے اس مسئلے پہ تحقیق کرنی, یہ کرنی, وہ کرنی. بہرحال جب یہ اعلیٰ حضرت والا ایک بند ٹوٹا, پلس ڈاکٹر اسرار صاحب کا تعارف ہوا, تو توحید کلیئر ہونی شروع ہوگی. جب توحید کلیئر ہوتی ہے تو اندر سے آگ لگتی ہے. جب آگ لگتی ہے تو وہ آگ ہم نے بجھانی اس طرح شروع کی کہ جو مسجد میں نے درس شروع کیا ہوا تھا نا بریلویوں کی, تو میں نے توحید کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کر دیا. بس وہ 2-4 دن ہی اور پھر درس چلا. وہ درس پھر ہمارا کمیٹی نے بند کروا دیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کچھ اور کرنے آئے ہیں. اچھا, حالانکہ ہم کچھ بھی کرنے نہیں آئے تھے, نہ ہم نے کچھ سوچا ہوا تھا, نہ ہمارا یہ موقف تھا کہ بریلوی گمراہ ہے, ایسا تو ہے ہی نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے تھے یہی حق پہ چند ایک خرابیاں دور ہو جائیں گی. جس طرح کافی عرصہ تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ اہل حدیث فرقہ جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے, بس یہ چند ایک خرابیاں دور ہو جائیں گی. وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ جب فرقہ بن گیا تو اس سے بڑی تو کوئی اور خرابی نہیں ہے. آپ کوئی نام لیتا رہے بے شک قرآن و سنت کا, وہ تو توفیق ہی اٹھ جاتی ہے انسان سے. بہرحال درس جب بند ہوا تو یہ سمجھ لیں ایک دوسرا سٹروک تھا جو لگا مجھے. میں نے کہا یار یہ کیا, ہم اصلاح کی بھی کوشش کریں ہمارے ساتھ یہ. اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں نا توحید کے اوپر, تو ایک اور بندہ بھی ہے جو اس قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے, اور ہے وہ بریلوی, اور وہ ایک درگاہ کا گدی نشین بھی ہے, اور وہ درگاہ بھی پاکستان میں سب سے بڑی درگاہوں میں سے ہے, گولڈا شریف, اور اس کا وہ گدی نشین ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ. فوت ہو گئے, اس وقت تو خیر زندہ تھے وہ. تو میں سیدھا گولڈا شریف پہنچ گیا. حالانکہ گولڈا شریف میں پہلے بھی جایا کرتا تھا, یعنی جب میری جاب ہوئی 2002 میں, میرا جو ہاسٹل تھا F11 میں وہ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر دور تھا, تو میں پیدل گولڈا شریف ہی عصر سے لے کے عشاء تک وہیں وقت گزارتا تھا. آفس سے واپس آئے عصر کے وقت, سیدھا ادھر پہنچ کے پھر عشاء پڑھ کے آتے تھے. ظاہر ہے کوئی بزرگ بننا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, اس کے لیے مزاروں پہ چیلا کاٹنا پڑتا ہے. معین الدین چشتی نے بھی تو چیلا کاٹا ہے, داتا دربار پہ تو کچھ ملا ہے, تو میں نے وہ چیلا کاٹا تھا گولڈا شریف پیر میل صاحب کے دربار پہ. تو وہاں وہ میرا سلسلہ 2002 سے لے کے 2004 تک مسلسل 2 سال تک تھا. پیدل جاتا تھا, پیدل آتا تھا, بیچ میں زمینیں تھیں اس وقت, اب تو خیر وہ بھی ساری وادی ہو چکی ہے, کیونکہ ہم F11 میں تھے, وہ E11 بنتا ہے. خیر جب پیر نصیر الدین صاحب کا پتہ چلا تو میں نے ارادہ کیا کہ انہیں ملیں. پہلے گولڈا شریف گئے, میں نے کہا پہلے میں ان کی کتابیں پڑھ لوں. میں کتابیں لے کے آیا ان کی, پیری مریدی کی شرعی حیثیت, اس میں صرف مٹی پلیت کی ہوئی ہے انہوں نے پیروں کی. عام آدمی کو سمجھتا ہے انہوں نے پیری مریدی ثابت کی ہوگی, اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے جس نے آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا ہے تو پیروں سے بچتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسری کتاب انہوں نے لکھی الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں توحید کے موتی. اور ان کی کتاب جو فتوح الغیب ہے وہ اتنی زبردست کتاب ہے توحید پہ کہ اس کتاب کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی. امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ عبد القادر جیلانی کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں توحید کے حوالے سے. تو امام ابن تیمیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کی شرح لکھی. ان دونوں میں 200 سال کا فرق ہے. وہ فوت ہوئے ہیں 561 ہجری کے اندر, اور امام ابن تیمیہ فوت ہوئے ہیں 728 ہجری کے اندر. تو وہ جب میں نے پڑھی, اور پھر ایک اور انہوں نے کتاب لکھی اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت, کہ یہ غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے, انہوں نے کہا یہ بالکل فراڈ ہے, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے. ٹوٹلی انہوں نے توحید صحیح والی بیان کی. انہوں نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں, اور ان کا چاہے پرانے بزرگ لکھ کے گئے, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اسلام میں توسل ہے کہ آپ کسی بڑی ہستی کا واسطہ وسیلہ اللہ کو پیش کریں, اور انہوں نے کہا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی کرے تو یہ جائز ہے, لیکن مانگنا اللہ ہی سے ہے. بابے سے نہیں مانگ سکتے, کسی فرشتے سے, پیغمبر سے, کسی بزرگ سے نہیں مانگ سکتے. اچھا اب یہ بہت بڑی چیز تھی, یہ سب سے بڑا سٹیپ ہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خیر یہ مسئلہ جب کلیئر ہوا تو میں بڑے شوق سے پیر نصیر الدین صاحب کو ملنے گیا. 2007 میں ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی, بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا, اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے.
اور وہاں میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک کوئی بوڑھی سی عورت آئی ہوئی تھی, اس نے اپنے دوپٹے سے نا کھول کے نا 50 روپے کا نوٹ نا نذرانے کے طور پہ جب ان کو دیا, انہوں نے کہا مائی کی کرنی پی ہے, ایسے پڑھ کے انہوں نے پیچھے نوٹ پھینکا. انہوں نے کہا یہ اگ میرے تو دور رکھ. پنجابی میں وہ بول رہے تھے, وہ جو پنڈی کے لوگوں کی ہے ٹپیکل پنجابی. بہرحال میں نے کہا یار اس طرح کے پیر بھی ہیں جو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. اور باقی میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح میں, ان کا جی توحید ہی ہے بیٹا, اور تو کوئی شے نہیں ہے. یہ 2007 میں ان سے ملاقات ہوئی, ایک سٹیپ اور طے ہو گیا. لیکن ابھی تک میرا یہ عقدہ حل نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک صوفی, توحید درست لیکن حنفی, اور وہ سارا سلسلہ. ان ساری چیزوں سے مجھے لگا کہ یار اگر توحید انسان اپنی ٹھیک کر لے تو انسان ایک اچھا مسلمان ہے. اور اس کمپیریزن میں مجھے لگا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ کافی بہتر ہے, کیونکہ اور ہے بھی ہے, حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارا علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے بریلویوں اور دیوبندیوں میں توحید کے اعتبار سے دیکھیں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں تبلیغی جماعت سے, میں اسی لیے اتنی محبت کرتا ہوں. پھر میں تبلیغی جماعت کے قریب ہو گیا. میں نے کہا یار یہ واقعی. پھر آہستہ آہستہ ہم ایک نماز بریلویوں کی مسجد میں پڑھتے تھے, اگلی دیوبندیوں کی, اس سے اگلی بریلویوں کی, پھر دیوبندیوں کی, اور اس طریقے سے فضائل اعمال کا درس بھی سننا شروع کر دیا کہ یار ٹھیک ہے. یعنی دیوبندی تو ہمارے سب سے بڑے دشمن تھے اور وہ ٹھیک نکلے ایز کمپیئر ٹو بریلویوں کے. اور پھر نماز کا طریقہ بھی کوئی نہیں بدلنا پڑے گا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بڑی روحانیت فیل ہونی شروع ہو گئی. لیکن ایک پوائنٹ میرے دماغ میں اٹکا ہوا تھا, اور وہ پوائنٹ تھا اسام الحرمین والا, جو اعلیٰ حضرت نے ان پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے تھے. اب ان گستاخیوں کی تو تعویل ممکن ہی نہیں ہے. تو میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر دیوبندی ٹھیک ہے تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو فتوے لگائے وہ تو ان کے بزرگوں نے ساری گستاخیاں کی ہوئی ہیں, اس سے ان کو چھٹکارا کیسے ملے گا, کیونکہ اس کے بغیر تو یہ مسئلہ نہیں حل ہونے کا. یہ میرے دماغ میں یعنی ایک بات اٹکی ہوئی تھی. تو میں نے ایک دن جب دیوبندیوں نے دیکھا اس طرح یہ آ رہے ہیں, ظاہر اس وقت مجھے کچھ جانتا تو نہیں تھا, میں ایک عام انسان ہی تھا. تو میں نے دیوبندیوں کے مفتی سے کہا کہ یہ جو آپ نے جو کفر کے فتوے اعلیٰ حضرت نے آپ پہ لگائے ہیں, آپ اس کا ڈیفینس کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو واضح گستاخیاں. ان کا نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے پہ نجائز فتوے لگائے ہیں, وہ تو علماء حرمین نے واپس لے لیے تھے. وہ تو بعد میں مجھے پتا چلا نا جب میں نے تحقیق کی کہ وہ ان علماء حرمین نے فتوے واپس نہیں لیے تھے جنہوں نے لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, وہ دینے والے اور تھے, لینے والے اور تھے. وہ جنہوں نے فتوے لگائے انہوں نے بالکل ٹھیک لگائے ہوئے تھے, وہ آج تک ویلڈ ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں فجر کی نماز ایک دیوبندیوں کی مسجد میں پڑھنے گیا. اس وقت ہماری عادت تھی کہ ہم یعنی فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے اور کسی مسجد میں جا کے ہم تہجد کی نماز وہاں پڑھنی ہے اور پھر اشراق تک وہیں بیٹھنا ہے. وہ صوفی جو بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا دماغ میں, تو صوفی تو پھر اس طرح ہی بندے بنتے ہیں. اور رات کو عشاء کے بعد مسجد والوں سے ریکویسٹ کر کے بھی ہم کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں, ہم رات کو مسجد میں وقت گزاریں. تو یہ بھی ایک روٹین بنانے کی کوشش کی, یعنی وہ ایک ایگزیجریشن شروع ہو گئی. تو فجر کی نماز کے بعد میں نے اس عالم سے کہا کہ ان فتووں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی فتووں کے تو جواب دیے ہوئے ہیں انہوں نے, علماء نے ہمارے. میں نے کہا جی وہ کوئی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا جی المحنت